دیکھیے بھائی، یہ جو ویڈیو آپ نے سینڈ کیا ہے طارق جمیل کا، بے حیائی کے اس کے مناظر ہیں، اور ساتھ آواز چل رہی ہے کہ بے حیائی سے بچو، بے حیائی سے بچو۔ کون اس سے بچے گا؟ کیسے اس سے بچے؟ اور ساتھ وہ ویڈیو چل رہی ہے جس میں خواتین سے ہاتھ ملا رہا ہے اور فحش قسم کی گفتگو بھی کر رہا ہے۔ تو اصل میں آج کل اس کا ایک اور بھی اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ اس کی جتنے بینک بیلنس ہیں، جتنا لوگ اس کو فنڈز وغیرہ دیتے ہیں، وہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے۔ تو اصل میں ساتھ اس کے لکھا ہوا تھا کہ یہ عمران خان کا ساتھ دینے کی وجہ سے اب یہ بھی شکنجے میں آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمران خان کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ شرک پھیلانے کی وجہ سے، کفر پھیلانے کی وجہ سے۔ اللہ کی لاٹھی جو ہے نا، وہ بے آواز ہے، ڈیل ہے، لیکن جب گرفت آتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو یہ عمران خان کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں، طارق جمیل پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے یا آ رہا ہے، یہ اس کے شرک اور کفر کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، کہ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو پچھلی قوموں کا، یعنی کچھ مطالعہ کرو یا پوچھو ایک دوسرے سے، پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب کیوں آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو پانی کا عذاب آیا، ڈبکیاں دے دے کے مارا اللہ نے ان کو۔ سید زادہ بھی اسی طرح اس عذاب کی لپیٹ میں آ گیا، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اسی طرح، لوط علیہ السلام کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کا والد، خود آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا اور قریبی رشتہ دار، اور پھر نبی علیہ السلام کا یہ کہنا اپنی بیٹیوں کو کہ دیکھو آج دنیا میں جو کچھ تم مجھ سے لینا چاہو لے لو، لیکن کل اللہ کے ہاں میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اس انداز سے یہ سارا دین تو یہ ہے، لیکن انہوں نے جو شرک اور کفر کا وہ ادم مچایا ہے، واسطے وسیلے کا شرک، پکاروں کا شرک، نظر و نیاز کا شرک، رکوع اور سجدے کا شرک، ہر شرک اس کے اندر موجود ہے۔ اور عمران خان صاحب اس کو لاتے ہیں دعا کرانے کے لیے، تو ظاہر بات ان دعاؤں کا اثر ہے کہ اب یہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے، کیونکہ اللہ کے باغی جب دعا کریں گے تو ظاہر بات ہے کیسے وہ قبول ہوگی۔ یہ سارے ہی ایسے ہیں، یقین کیجیے، علی انجینئر ہو، فضل الرحمان ہو، طاہر القادری ہو، اور تقی عثمانی ہو، رفیع عثمانی اور مفتی محمود ہوں، سارے شرک کے دائی ہیں۔ چاہے مودودی صاحب کی زندگی میں پروفیسر غفور نے بری امام جا کے چادر چڑھائی تھی۔ اسی طرح موری شریف کا ایک پرانا فوٹو ہے، کیا نام ہے، ڈاکٹر اسرار وہاں چادر چڑھانے گئے تھے۔ یہ طارق جمیل تو کئی دفعہ دیکھا گیا ہے مزاروں کے اوپر جا کے دعائیں مانگتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ہر وہ شرک کرتے ہیں جو پچھلی قوموں کے اندر تھا، اور عوام چونکہ شرک کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ ایک دفعہ میری گفتگو ہوئی جسٹس سعید الزمان صدیقی سے، وہاں شمیم صاحب کے ہاں آئے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں میرا جو ہے وہ ایک دفعہ جب یہ جلا وطن تھے نواز شریف وہاں سعودی عرب میں، تو وہاں ان کا آپس میں ملاقات ہو گئی حرم کے اندر۔ تو جسٹس سعید الزمان صدیقی کہتے ہیں کہ میں نے کہا نواز شریف باقی تو چلو اور باتیں ہیں، لیکن تم کیوں شرک کرتے ہو، یہ مزار اور کمپلیکس اور یہ کیا، یہ سب کچھ کرتے ہو وہاں لاہور میں۔ تو آگے سے نواز شریف نے کہا، یہ الفاظ ہیں جسٹس سعید الزمان صدیقی کیا فوت ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے کہا سر قوم اس کے علاوہ نہیں مانتی ہے، یعنی قوم کا مزاج مشرکانہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ووٹ دیتی ہے۔ تو وہی پہچان گئے، صحیح پہچانا انہوں نے، اور عمران خان نے بھی صحیح پہچانا عوام کو کہ جب تک شرک نہ کرو یہ عوام ووٹ نہیں دیتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے وہاں جا کے گنج شکر کے مزار کے اوپر سجدے کیے اور بازو کے اوپر یا علی مدد کا پٹا بندوایا۔ یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر وہاں جو پھولوں کی چادر اور پھول آگے پیچھے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ جا کے انہوں نے سب کچھ کیے۔ یہ قوم یہی مانتی ہے، قوم کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، اور یہ عقیدے کی خرابی کی اور تھپکی دیتے ہیں، شاباش دیتے ہیں کہ بالکل لگے رہو میاں۔ تو یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، ہمیشہ کیا کا معاملہ ہے۔ بہرحال ہمارے جو توحید کے نام سے آئے تھے محمد حنیف کا جرم ان سے بھی بڑا یاد رکھیے، کیونکہ انہوں نے مومنوں کی جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دیا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ کے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، ضد کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ ان کی انا اوپر رہے، چاہے اللہ کے دین کا جنازہ نکل جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور آپ لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ظاہری بات آپ برابر کے شریک ہیں، برابر کے مجرم ہیں۔
یہ زندگی اگر کسی وقت ختم ہو گئی تو پھر دوسرا موقع تو نہیں ہے. اگر دوسرا موقع ہوتا نا تو پھر بھی انسان کہتا چلو ایک دفعہ اگر میں پھنس گیا تو دوسری دفعہ نہیں وہ کام کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک موقع ملا ہے اس امتحان کے اندر. اگر اس میں ایک دفعہ فیل ہو گئے، خاص کر عقیدے کی خرابی آ گئی، نظریاتی خرابی آ گئی، تو پھر کیا کرو گے؟ عمل کی خرابیاں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، عمل کی خرابیاں چاہے سزا دے کے یا بغیر سزا کے بھی بڑے تحمل والا مالک ہے. بے شمار گناہ وہ معاف کرے گا بغیر سزا کے، اور بہت بڑے بڑے گناہ گاروں کو کچھ عرصہ جہنم میں بھی رکھا جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آخر وہ نکل آئیں گے آخر. لیکن یہ شرک کرنے والے، یہ واسطے وسیلے والے، یہ پکاروں والے، یا علی مدد والے، یا رسول مدد والے، اور یہ واسطے وسیلے کے ساتھ پکارنے والے اور رکوع اور سجدے ثابت کرنے والے، یہ جہنم کی آگ سے کبھی نہیں نکل سکیں گے. یہ جمہوریت والے، یہ صوفی والے، یہ بنیاد طالبین والے، انفاس العارفین والے اور فیوز یزدانی والے کبھی نہیں نکل سکیں گے. علی انجینئر کہتا ہے امید پیدا ہوگی، یہ شرک کے باوجود یہ نکلیں گے، کیونکہ کلمہ جو پڑھا ہے، اندازہ لگائیے کلمہ پڑھا ہے. بھائی کلمے کا تو مطلب ہی شرک کا رد ہے. جب تم شرک کرو گے تو تمہارا کلمہ ختم ہو جائے گا. جب تم شرک کرتے ہو تمہارا کلمہ ختم ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں سب کے پیچھے، بریلویوں کے پیچھے، دیوبندیوں کے پیچھے، اہل حدیثوں کے پیچھے، سب کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتا ہوں، چندے بھی دیتا ہوں ان کی مساجد کے اندر. یہ حال ہے ان نمک حرام غداروں کا اور ان کا ساتھ دینے والے باغیوں کا اور طاغوت کے پجاریوں کا.